اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ، وصیت کرتے ہیں اللہ جل شانہ فی اولادکم، آپ کے اولاد کے بارے میں۔ یہاں میراث کا مسئلہ اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں۔ للذکر، اللہ جل شانہ وصیت فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں آپ کے اولاد کے بارے میں۔ للذکر تو نرینہ اولاد کے لیے، مرد کے لیے، مثل مانند، حظ بمعنی حصہ، حظ حصے کو کہا جاتا ہے۔ للذکر مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، انثیین تثنیہ یعنی دو عورتیں، دو عورتوں کے برابر یا دو عورتوں کا حصہ، حظ حصہ، مثل مانند، للذکر ذکر کے لیے ہے یعنی مرد کے لیے ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں مرد کے لیے دو عورتوں کے مثل، دو عورتوں کے مانند، دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر سماعت فرمائے، یوصیکم اللہ، اللہ جل شانہ وصیت فرماتے ہیں آپ کو اے مسلمانوں، فی اولادکم، آپ کے اولاد کے بارے میں۔ للذکر مرد کے لیے، مثل برابر، مثل مانند، حظ الانثیین دو عورتوں کا حصہ ہے۔ حظ بمعنی حصہ، انثیین دو عورتوں کا حظ حصہ ہے، مثل مانند، للذکر مرد کے لیے، مرد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے۔ اگر ایک انسان فوت ہو جائے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ کو حکم میرا یہ ہے کہ آپ کے جو بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں تو بیٹیوں کا جو دو حصہ ہے، دو بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ ایک بیٹے کو ملے گا۔ فَإِن كُنَّ، اگر وہ اولاد نساء عورتیں ہوں، صرف عورتیں ہوں، بیٹے نہ ہوں، صرف بیٹیاں ہوں، فوق اثنتین دو سے زیادہ، فوق اوپر یا زیادہ، اثنتین دو سے، فلہن تو ان کے لیے ہے، ثلثا دو تہائی، ما وہ، ترکا جو چھوڑا ہے میت نے، میت نے جو چھوڑا ہے، ثلثا تو اس میں دو حصے ہیں، دو تہائی ہے، دو تہائی ہے، فلہن ان عورتوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایک انسان فوت ہو جائے اور اولاد میں صرف وہ بیٹیاں چھوڑ جائے، دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، تو ان کے لیے ترکے میں یعنی میراث میں ثلثا دو تہائی حصہ ملے گا ان کو، اور ایک سدس وہ جو قریب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو ملے گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ، اگر یہ اولاد ہو، نساء صرف عورتیں یعنی بیٹیاں، فوق اثنتین دو سے زیادہ یعنی دو یا دو سے زیادہ ہو، فلہن پس ان کے لیے ہے، ثلثا دو تہائی مال، ما وہ، ترکا جو چھوڑا ہے میت نے، جو انسان وفات ہو گیا ہے اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں ثلثا دو تہائی حصہ ہوگا ان اولاد کے لیے جو بیٹیاں ہیں، خواہ وہ دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہو، تین ہو، چار ہوں، چھ ہوں، سب کے لیے میراث میں دو تہائی حصہ ہے۔ مثال کے طور پر 3 لاکھ ہیں تو اس میں جو 2 لاکھ جو ہیں وہ بیٹیوں کو ملے گا، تو 1 لاکھ جو ہے یعنی ایک تہائی وہ باقی ماندہ جو رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر یہ اولاد واحدتاً ایک ہو، ایک بیٹی ہو، صرف ایک بیٹی ہو، جو فوت ہوا ہے اس کا صرف ایک بیٹی ہے، فلہا تو اس ایک بیٹی کے لیے النصف،
تو وہ نصف حصہ ہے. مثلاً 3 لاکھ چھوڑے ہیں تو 1.5 لاکھ ملے گا بیٹی کو، باقی 1.5 لاکھ جو مزید رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا. اس کے بعد اللہ جل شانہ ماں باپ کا جو حصہ ہے وہ بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں ولی ابویہ، اور ماں باپ کے لیے لکل واحد، ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں، یعنی ماں باپ میں لکل واحد ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے، چھٹا حصہ ہے. مما اس مال سے، اس ترکہ سے، ترکہ جو چھوڑا ہو، مما اس مال سے ترکہ جو چھوڑا ہے اس میت نے. ان کا نہ اگر ہو اس میت کے لیے ولد اولاد، تو یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میت جو ہے، جو فوت شدہ، اس کا اولاد ہے، ولد ہے، یعنی اس کے لیے اولاد ہیں، تو اولاد کو تو اپنا حصہ ملے گا. ماں باپ کو فرماتے ہیں چھٹا حصہ ملے گا. لکل واحد منہما، ہر ایک منہما ان دونوں میں، یعنی ماں باپ میں، السدس چھٹا حصہ ہے، مما اس مال سے، ترکہ جو چھوڑا ہے میت نے. ان کا نہ اگر ہو اس میت کے لیے ولد اولاد، اولاد اگر اولاد ہو تو چھٹا حصہ جو ہے وہ ملے گا ماں باپ کو. فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر نہ ہو لہو اس میت کے لیے ولد اولاد، وَوَرِثَاهُ، تو وارث ہوں گے اس میت کے ابواہ، ماں باپ، تو ماں باپ اس کے وارث ہوں گے اگر ان کی اولاد نہیں، اس انسان، اس میت کی اولاد نہیں، تو اس کے وارث جو ہیں ان کے میراث جو ہے وہ لیں گے ابواہ، ماں باپ. ابوا تثنیہ ہے، ماں باپ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ابواہ تو اس کے ماں باپ جو ہے وہ وارث ہوں گے اس میت کے لیے جس میت کے لیے اولاد نہیں، جن کا اولاد نہیں. تو اس وقت فَلِأُمِّهِ، پس اس کی ماں کے لیے الثلث 1/3 ہے. فَإِنْ كَانَ، اگر ہو اس میت کے لیے اخوتن، کئی بہن بھائیاں. اخوتن یہ جمع کا صیغہ ہے، اخ بھائی، اخوتن یہ جمع ہے اخن کی. یہاں اخوتن سے کئی بہن بھائیاں مراد ہیں. تو یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کے لیے اگر اولاد نہیں تو ماں کے لیے ثلث ہے اور بقایا باپ کو ملے گا. پھر فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فَإِنْ كَانَ لَهُ، اگر وہ اس میت کے لیے اخوتن کئی بہن بھائیاں ہیں، فَلِأُمِّهِ، تو اس ماں کے لیے السدس چھٹا حصہ ہوگا. فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ، اگر اس میت کے لیے اخوتن کئی بہن بھائیاں ہیں، اولاد نہیں، صرف بہن بھائیاں ہیں، تو اس وقت فَلِأُمِّهِ، اس میت کی جو ماں ہے اس کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ والد صاحب کو ملے گا. تو یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر میت کے لیے اولاد نہیں اور اسی طرح بہن بھائی نہیں تو ثلث ملے گا اس کی ماں کو، اور بقایا جو 2/3 وہ والد کو ملیں گے. اگر میت جو ہے اس نے اولاد نہیں چھوڑا مگر اس کے لیے بہن بھائی ہیں، تو اس وقت ماں کو جو ہے السدس چھٹا حصہ ملے گا. من بعد وصیت، وصیت کے بعد، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو وصیت کرے گا، بہا اس سے، یعنی جن پیسوں کے بارے میں، جس مال کے لیے وصیت کرے گا، اس وصیت کے بعد یہ تمام حصے ملیں گے. تو ایک مردہ جو ہے، وفات ہونے والا انسان جو ہے وہ ثلث مال میں وہ وصیت کر سکتا ہے. مثلاً 3 لاکھ اس کا ترکہ چھوڑا ہو اگر، تو وہ اگر وصیت کر لے تو وہ ثلث مال میں، یعنی 3 لاکھ میں 1 لاکھ کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ وہ فلاں آدمی کو دیا جائے، فلاں مسجد کو دیا جائے، یا فلاں مدرسے کو دیا جائے.
تو یہاں فرماتے ہیں جو حصے ہیں من بعد وصیت، پس وصیت کے، یوسی بہا وصیت کرے گا، بہا اس وصیت کے ساتھ، وہ میت مردہ، او دین یا قرض، یا جو اس پر قرض ہے، اس میت پر قرض ہے، تو وہ آخری حالت میں، حالت نزعہ میں، وہ جو دین قرض ہے وہ قرض بتلائے گا کہ فلاں فلاں آدمی کا مجھ پر قرض ہے، تو پہلے وہ قرض دیا جائے گا، یا جو اس نے وصیت کی ہے کہ ثلث مال جو ہے وہ مسجد کو دیا جائے، مدرسے کو دیا جائے، اس کے بعد جو مال 2/3 رہتا ہے تو اس میں یہ تمام حصے جو ہیں وہ ملیں گے اولاد کو، اسی طرح اس طرح ماں اور اس طرح باپ کو۔ تو یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ سارے حصے من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسی بہا وصیت کرے گا، بہا اس وصیت کے ساتھ کہ فلاں آدمی کو، یا فلاں مدرسے کو، یا فلاں مسجد کو، فلاں خانقاہ کو، فلاں مرکز کو، مطلب ثلث مال جو ہے وہ دیا جائے، یا ثلث مال میں بعض فلاں مدرسے کو دیا جائے، فلاں آدمی کو دیا جائے۔ تو اس وصیت کے بعد یا دین یا قرض ہو اس انسان پر، میت پر قرض ہو، وہ پہلے وہ سب قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو حصے ادھر مذکور ہیں، اللہ جل شانہ جو حصے ذکر فرماتے ہیں وہ حصے ملیں گے ورثاء کو۔ تو فرماتے ہیں من بعد وصیت، پس وصیت کے، یوسی بہا وصیت کرے گا، بہا اس وصیت کے ساتھ جو انسان ہے آخری حالت میں، تو وہ وصیت کرے گا، او دین یا قرض، اس کا قرض جو ہے، میت پر جو قرض ہے وہ قرض پہلے دیا جائے گا، اس کے بعد یہ ورثاء کو یہ حصے دیے جائیں گے۔ اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو حصے میں نے بیان فرمائے، والد کے لیے، ماں کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس پر آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ اس میں آپ کے لیے باپ جو ہے وہ آپ کو نفع دے گا، یا بیٹا دے گا، یا ماں سے آپ کو زیادہ جو ہے نفع ملے گا۔ تو فرماتے ہیں لا تدرون، اے مسلمانوں، لا تدرون، تم کو معلوم نہیں، لا تدرون آپ کو معلوم نہیں ہے لوگوں، ایہم ان میں سے کون، یعنی اولاد میں سے یا والدین میں سے کون، اقرب لکم نزدیک ہے آپ کے لیے، نفع کے اعتبار سے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ نفع کے اعتبار سے آپ کو ماں باپ آپ کے قریب ہیں، یا بیٹے جو ہیں وہ آپ کے قریب ہیں، یا اس طرح اور رشتہ دار آپ کے قریب ہیں، یہ آپ کو معلوم نہیں، اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ حصے جو ہے مقرر فرماتے ہیں، اس پر آپ تعجب نہ کریں۔ لا تدرون آپ کو کیا معلوم، ایہم ان میں سے کون، اقرب لکم زیادہ قریب ہے آپ کے لیے، نفع کے اعتبار سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو حصے اللہ جل شانہ نے مقرر فرمائے ہیں، فریضتاً، یہ فریضہ ہے، یہ مقرر کیا ہوا ہے، یا مقررہ ہے، یا متعین کیا گیا ہے، من اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو احکام اللہ جل شانہ نے میراث کے بارے میں بتائیں، فریضتاً، یہ فریضہ وہ چیز جو مقرر کی گئی ہو، تو یہاں فرماتے ہیں فریضتاً یہ مقرر کی گئی ہے، من اللہ جل شانہ کی طرف سے، یہ متعین کی گئی ہے، من اللہ جل شانہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ کانا ہے، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا، تو وہ اپنے علم اور حکمت کے موافق اللہ جل شانہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جو انسان مرے گا تو اس کا جو ترکہ جو ہے، تو والدین اور اسی طرح جو عزیز و اقارب ہیں، جو اولاد ہے، تو اللہ جل شانہ کے مقرر کردہ، متعین کردہ طریقے سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ ملے گا، وہ آپ لیں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ علیم ہے، حکیم، دانا ذات ہے، دانا ذات ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو ہیں وہ آیتیں آئیں گی میراث کے بارے میں،
اور میراث کے جو احکام ہیں